بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے ایک بڑے ہی مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ وہ اپنا ایک قصہ، ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مشاعرے کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے۔ تو اگلے دن پولیس والوں نے ان کو بلا لیا اور ان سے کہنے لگے کہ کل رات مشاعرے میں آپ نے یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے۔ تو ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے جواب میں کہا کہ بے شک میں نے یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ کہاں کی سرکار چور ہے، ہندوستان کی سرکار چور ہے، پاکستان کی سرکار چور ہے، یا برطانیہ یا امریکہ کی سرکار چور ہے، میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا ہے۔ تو پولیس والے جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں کی سرکار چور ہے۔ تو یہ لطیفہ تھا۔ اسی طرح کا قصہ پیش آ گیا ہے جناب مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ میں۔ انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کیا اور تقریر کا اختتام ایک شعر پہ کیا۔ شعر اس طرح سے ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے شعر کا، اس میں ظاہر ہے کسی کی طرف وہ اشارہ نہیں کر رہے ہیں، کسی کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید ان کا نام لیا جا رہا ہے، چنانچہ ان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس والے بھی جو ہے مسکرا رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ بے شک آپ نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا مصرع ہے کہ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، تو ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ امریکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، کچھ لوگ اسے اپنی ہی طرف کیوں لے رہے ہیں۔ بہرحال ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی رہائی کے فیصلے جلد از جلد فرمائے۔ دیکھیں، ان کے ہمارے ساتھ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے بہت سے بیانات ایسے ہیں کہ جن بیانات کے اندر انہوں نے علماء دیوبند کو کافر قرار دے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ احمد رضا خان صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اسی کو مانتے ہیں، اسی کی وہ ترویج و اشاعت کرتے ہیں، اور علماء دیوبند کو کسی بھی طرح وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کے بارے میں بہت سی باتیں انہوں نے کر رکھی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے، اور جن حالات سے وہ دو چار ہیں جلد از جلد ان سے وہ نکلیں۔ اس لیے کہ سنت یہی ہے کہ اگر کوئی فریق مخالف ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے تو گالیوں کے مقابلے میں ان کو دعاؤں سے نوازا جائے، اور اللہ کرے کہ یہ جو آج کل کے اس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں وہ امت میں اتحاد کا سبب بنے، اور تمام مسلمان وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت اس میں اضافہ ہو، اور ایک مزید اور مستحکم قوت بن کر ابھرے مسلمان۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ بہرحال ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔